جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو مرضی ہوتی ہے اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ کسی نے برا بھلا کہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے میرا نفس کیا چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا امام کیا چاہتا ہے۔ تو عبدیت شروع ہو جاتی ہے۔ یا آسان لفظوں میں کہہ دوں، جب انسان بکری کی طرح میں کرنا چھوڑ کے اپنے آپ کو اطاعت الہی میں لگا دیتا ہے تو بندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ بات جب آ گئی ہے تو آپ کے سامنے کہہ دوں، یہ جو میں ہے نا، انانیت ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے، قضا کرنے کا موقع ہے، لیکن جب یہ انانیت آ جاتی ہے، ادھر انانیت آئی ادھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، لمحہ بھی نہیں لگتا۔ کیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بھئی یہاں کوئی ٹیچر آ کے ہو جائے آپ کے یہاں اور وہ 15 سال تک 20 سال تک یہاں رہیں، خوب عزت کمائیں، آپ ان کا احترام کریں، آپ ان کو عزتوں سے نوازیں۔ اب 20 سال تک لگے نہیں، 20 سال لگے عزت کمانے میں، لیکن اب ایک دن انہیں تبرک نہیں ملا مثلاً، اب وہ بپھر گئے۔ بھئی اپنے والوں کو تو آپ بریانی بانٹ رہے ہو، ہمیں پاپے اٹھا کے دے دیے، یہ دوگلا پن کر رہے ہو، گالیاں بکنا شروع کر دی۔ بھئی جیسے ہی یہ کیا، کہا کہ مولوی صاحب ہم 20 سال سے آپ کا احترام کرتے تھے مگر اب نہیں کرتے۔ یعنی جیسے ہی انانیت آئی، جیسے ہی غرور آیا، فوراً عذاب الہی نازل ہو گیا۔ نہیں اور واضح کر دیتا ہوں، انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اسی انا کی بنیاد پہ کرتا ہے، انانیت کی بنیاد پر۔ دیکھیں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے، ایک حب ذات، دوسرے حب حیات، تیسرے حب اقتدار۔ حب ذات یعنی مجھے سب سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں، ہے نا، مجھے سب سلام کریں۔ مولوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جو ایسے انتظار کرتا ہو کتنا ہی بڑا کلیکٹر کیوں نہ ہو اسے سلام نہ کیا کریں۔ کیوں؟ چونکہ تکبر ہر جگہ برا ہے، لیکن ایک متکبر کے ساتھ عبادت ہے۔ حب ذات یعنی مجھے سب سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں۔ دوسرا حب حیات، میں زندہ رہوں چاہے سارا گاؤں مر جائے، چلیے یہی کہہ دیتے ہیں، چاہے سارا گاؤں مر جائے، ہے کہ نہیں؟ حب حیات یعنی میں زندہ رہوں، میرے بچے زندہ رہیں چاہے مر جائیں۔ تیسرا ہے حب اقتدار، یہ کرسی، یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے کا حب اقتدار، یہ کرسی مجھے مل جائے چاہے اس کے لیے باپ کو مارنا پڑے، ہے کہ نہیں؟ یہ 3 چیزیں ہیں۔ چودھری مجھے بنا دو، انجمن کا سیکریٹری مجھے بنا دو، انجمن کا صدر مجھے بنا دو، ہے کہ نہیں؟ مجھے بنا دو۔ میاں جیب سے 2 روپے خرچے کے لیے نکلتے نہیں ہیں، انہیں صدر صاحب بنا دو، انہیں سیکریٹری صاحب بنا دو، 2 روپے نہیں نکلتے۔ یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے بزرگوں کا، اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے، کہ کبھی بھی کسی بخیل کو نہ سیکریٹری بنانا، نہ صدر بنانا، کسی بھی بزدل کو نہ کبھی صدر بنانا، نہ کبھی سیکریٹری بنانا۔ کیوں؟ چونکہ قیادت سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر قائد بزدل ہو تو پوری قوم کو بزدل بنا دیتا ہے، اگر قائد بخیل ہو پوری قوم کو بخیل بنا دیتا ہے، بخیل بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب قیادت کا انتخاب کرنا تو سخی ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، 56 ملکوں کی قیادت